چیز کی جو بنیاد ہے نا وہ ایتھکس پہ رکھی گئی ہے. مذہب کی بنیاد بھی اخلاق پہ رکھی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امین اور صادق تھے. لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے, اور انہوں نے ایک ایسی دیانت کا مظاہرہ کیا. ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ کا جب مال لے کے جاتے تھے تو ان کو منافع زیادہ ہوتا تھا. وجہ کیا؟ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے. وہ پورے کے پورے پیسے جو ملتے تھے وہ لے کے دیتے تھے. تو بڑے متاثر ہوئے, اور پھر ان کی شادی بھی ان کے ساتھ ہو گئی. مکے کی ایک امیر ترین عورت جو طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم بچے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک امانت اور دیانت جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ ایک نبوت کی جو امارت ہے وہ تعمیر کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی بنیادوں میں امانت اور دیانت اور صداقت ہے. یہ تین چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست میں سے اس کو نکال لیا جائے تو وہ سیاست نہیں رہتی. اور اس کا بہترین سیاسی ماڈل جو پیش کیا ہے وہ قائد اعظم نے پیش کیا ہے. قائد اعظم مجھے یاد آتا ہے, ایک دو باتیں آپ ان کو بتاتا ہوں جو اخلاقیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ وہ 1946 میں انتخابات کی مہم پہ جا رہے تھے. تو جب ڈھاکہ میں گئے تو وہاں پر ایم ایچ اصفہانی تھے, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا قائد اعظم کو کہ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرا مخالف امیدوار کہتا ہے مجھے 250 روپے دے دو, میں تمہارے حق میں بیٹھ جاتا ہوں. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سیاست تو اخلاقیات ہی تو ہوتی ہے, اور پبلک لائف میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ نے گرنا نہیں ہے, آپ نے مقابلہ کرنا ہے. پھر وہ سندھ میں گئے تو جی الانا نے ان کو کہا کہ جی وہ ہمیں تو لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے ووٹ لینے کے لیے. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں الیکشن ہارنا منظور ہے, پیسے میں نے نہیں دینے. تو یہ تھی مطلب کہ ایک اخلاقیات, ایک دیانت, امانت. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی سیاست کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اخلاقیات ہے ہی نہیں. آج کے دور کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کو ہم نے اہمیت دینی ہے کہ نہیں دینی. اخلاقیات اور انسانیت دونوں جڑے ہوئے ہیں. انسان میں سے اخلاق نکال لو تو کیا رہتا ہے, باقی جانور رہ جائے گا. اس میں تو پھر کوئی اشرف اور مخلوقات والی بات تو نہیں ہوگی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ پوری قوم کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے یار ایتھکس جو ہے نا اصل چیز وہی چیز ہے, وہ کامیابی کرا دی اسی میں ہے اخلاقیات میں. اگر آپ میں اخلاقیات نہیں تو پھر آپ بدماش ہو گئے, گنڈے ہو گئے, وہ ہو گئے. اگر اخلاقیات ہیں تو وہ خود ہی اس میں آپ میں خود ہی آئے گی علامہ اقبال کی. آپ علامہ اقبال کے تصور کے مطابق شہین بنیں گے, خوددار, غیرت مند, بلند نگاہ والے. تو یہ اخلاقیات کے بغیر جو اگر سیاست ہے تو وہ بدماشی ہے, وہ ایک ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ ڈاکوکریسی ہے. ایک تو بنیادی چیز جو ہے جیسے فیض احمد فیض صاحب نے کہا کہ جو لکھو سچ لکھو, کسی کی کے خلاف تعصب سے نہ لکھو, کسی سے ڈر کے نہ لکھو, کسی سے کوئی انعام پانے کے نہ لکھو, بلکہ اپنے نظریات کے مطابق, اپنی مطلب سوچ اور فکر کے مطابق قوم اور ملک کے مفاد میں لکھو جو لکھو. ایک تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ کالم لکھتے ہیں, اگر اس میں آپ نے لفافہ لیا ہوا ہے کسی سے, کسی لیڈر سے لفافہ لے کے آپ نے لکھا ہے تو اس میں وہ پھر نہیں, وہ اثر ہی نہیں آئے گا نا. وہ تو آپ اس کا مطلب ہے کاروبار کر رہے ہیں, صحافت نہیں ہے, وہ تجارت ہے. اصل کالم نویسی یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر لکھیں اور وہ علم کی بنیاد پہ ہو, اس میں نالج بیسڈ ہو نا. ایسا نہیں کہ ادھر کی بات سن کے ادھر کی کر کے, اور وہ میسج کنوے کرنے والا ہو, اور اس میں آپ کچھ اس کا سلوشن بھی دیں. جو مسئلہ آپ چھیڑتے ہیں اینڈ میں اس کا کوئی سلوشن بھی آپ کریں نا, اس کو کنفیوز نہیں کرنا. پڑھنے والے کو راستہ دکھانا ہے, اس کو ایک میسج دینا ہے, اس کو آگاہ کرنا ہے حقیقت حال سے. ایک صحافی ہیں, ان کا بڑا اہم کردار ہے معاشرے کی تعمیر میں, کیونکہ یہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کی سوچوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کو متحرک کرتے ہیں, ان کے اندر سے ٹرانسفارم کرتے ہیں. صحافی جو ہے لوگ پڑھتے ہیں, ان کے کالم دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو چیز ہے کہ آسان ابلاغ ہونا چاہیے اس میں. جب جو لوگ لکھتے ہیں نا مشکل الفاظ, وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹرک پاس, ایف اے پاس یا بی اے پاس بچہ وہ کیا سمجھے گا ان کو. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ واہ لوگ تو کریں گے, لیکن یہ ہے کہ جو میسج کنوے نہیں ہوتا. جس طرح کہ علامہ اقبال جو ہے وہ نوجوانوں میں اس کا ابلاغ اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ آسان زبان میں لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا بچوں کو, کیونکہ اللہ پیمانے کی فکری اور علمی کتابیں تو لکھی گئی ہیں, لیکن ایک عام آدمی کے لیے کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں. اس میں جب وہ ویسے چھیڑتے ہیں وہ عشق اور عقل کا اور تضاد کا, اور یہ خود ہی کو بہت زیادہ مشکل الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ علامہ اقبال نے ان کو آسان زبان میں خود ہی بتایا ہوا ہے, اس کو وہ نہیں لیتے, لیکن وہ اپنا میں اس میں لے آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اسکالر کے طور پہ, میں دانشور کے طور پہ, میں صحافی ہوں, تو لوگ مجھے مانیں کہ یار اس کو تو بڑا عبور ہے اردو کے اوپر. کالم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں, ان کی تربیت کریں, سیاسی تربیت کریں, سماجی تربیت کریں, تاکہ وہ
اپنا بہتر زندگی کے فیصلے کر سکیں اور ان کو بہتر رستہ ان کو نظر آ سکے۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا یہاں پر کہ لوگوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا، کہ حالانکہ ہمیں تو ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ کتاب ہے ہمارے، تو اسلام کا آغاز، ایمان کا آغاز، سب چیزوں کا آغاز، منبع اس کا وہ تو قرآن ہے اور وہ کتاب ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کو بھی ہم صرف تلاوت کرتے ہیں۔ بھائی تلاوت ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو تدبر کرو، اس کے اوپر فکر کرو، اس کے اوپر سوچو اور سوچ سمجھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جس قوم نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ کتاب کے ساتھ دوستی کر کے کی ہے، کتاب سے علیحدہ ہو کے نہیں۔ یہاں پر یہ ہماری پوری نسل ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی، وہ کتاب سے الگ ہو چکی ہے، یعنی کتاب کی کوئی اہمیت، کتاب کو پڑھتا نہیں۔ میں اپنا برطانیہ میں رہا ہوں، کینیڈا میں رہا ہوں، میں وہاں دیکھا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کرو تو میرا خیال ہے 90% لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتاب کے ساتھ رہتا ہے۔ علم آپ کو کتاب سے ملے گا، تجربات لوگوں کے کتاب سے ملے گا، پرانا خزانہ لوگوں کا آپ کو ملے گا، اولیاء کا، نبیوں کا، بڑے بڑے جو دانشور ہیں ان کا، وہ ساری چیزیں آپ کو، پھر وہ آپ کا جو دماغ ہے وہ نکھرے گا، وہ تو آپ بہتر، آپ کی سوچ ہوگی، آپ بہتر کردار ادا کر سکیں۔ کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج لوگ جو ہے کتاب سے الگ ہو چکے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ لوگ پھر کتاب کی طرف آئیں تاکہ ہماری قوم صحیح رستے پر چل سکے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کافی دیر میں یہ سوچتا رہا کہ یار ہمارے پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر عبادات کی کمی نہیں ہے، حج بھی لوگ کرنے جاتے ہیں، عمرے بھی کرنے جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا ان چیزوں کا کہ وہ اس کا عکس ہماری سوسائٹی پہ پڑے اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہترین ہو، مثالی سوسائٹی پیدا ہو، صالح انسان، متقی انسان پیدا ہو، وہ نہیں ہو رہے۔ تو میرے ذہن میں یہ ایک آتی تھی، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ہم شاید اس کو بھول چکے ہیں اور لوگ اس کو چونکہ پڑھتے نہیں، اور مولوی صاحبان اس کو کھول کے اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے اپنا حالیہ جو کردار ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتی، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ہستی ہے، جو ان کا کردار ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عمرہ جا کے کیا، تو میں نے کہا یا اللہ آپ میری صلاحیتوں سے واقف ہو، میرے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے، میرا کوئی نالج نہیں ہے، لیکن میری نیت صاف ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں جو ایک عام آدمی پڑھے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کو سمجھ جائے وہ کیسے گزری تھی۔ تو اس طرح میں نے وہ کام شروع کیا۔ یقین کریں نیت چونکہ نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، ہر آدمی مجھ سے تعاون کر رہا ہے، میں جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں اس سے لوگ تعاون کر رہے ہیں، جس بندے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہستی ایسی تھی، وہ مجھے لوگوں نے کتابیں دینی شروع کی، میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میں نے پھر کوشش یہ کی کہ میں نے اس میں اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں رکھا، میں نے بالکل اندر سے تعصبات کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ حالانکہ 40 سال تو میں نے پیپلز پارٹی کی سیاست کی تھی، مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی سیاسی رنگ ہی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا، میں نے بالکل اس کو ایک غیر جانبدار ہو کے میں نے ایک کتاب لکھنی ہے جس میں نہ کوئی فرقہ واریت ہو، نہ کسی اور قسم کا کوئی تعصب ہو، اور وہ آسان زبان میں لکھ دی۔ تو میں نے 2 سال لگائے اس کے اوپر، کوئی 40-50 کتابیں پڑھی، اور وہ کتابیں بڑی اعلیٰ پیمانے کی ہیں، مگر وہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، سمجھ سکتا، کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اس میں وہ پڑھ جاتے ہیں، تو قاری جو ہے وہ اس میں کھو جاتا ہے الجھن میں۔ تو یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ جیسے وہ ان کو میں فالو کر رہا ہوں، یا انگلی پکڑ کے میں مکہ مدینہ میں لوگوں کو لے جا رہا ہوں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی شخصیت جو ہے نا وہ واضح ہوتے چلی جاتی ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔